बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जफर मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाजरीन, जब से ट्रंप हुकूमत अमेरिका में आई है उस वक्त से हमारे पाकिस्तान के अंदर यूं समझे कि भूचाल सा आया हुआ है। अब हमारी जो हुकूमत है उसको खाम खा पे ऐसे ख्वाब ख्याल आ रहे हैं कि अभी ट्रंप आया है तो कोई इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, इमरान खान साहब को कोई जेल से निकालने के लिए कोई ऐसी फोन कॉल आएगी। लेकिन दूसरी जानिब जब PTI को टेस्टर लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें तो कोई पता ही नहीं है। ट्रंप की अपनी पॉलिसी होगी, वो अमेरिकन पॉलिसी है। इमरान खान साहब अपनी पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत चलते हैं और इमरान खान साहब किसी की ताकत को का मैवर बन के अपने आप को रिलीफ दिलवाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस हवाले से इमरान खान साहब ने भी जेल में कल रंदा फेर दिया है, जो कई दिनों से हमारे साथी बिरादरान, हमारे यूट्यूब और हमारे दोस्त अहबाब जो ये एक रेट लगाए हुए थे कि ये डील हो रही है, डील मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस पर सारा कल उसने रंदा फेर कर रख दिया है। और उनकी बातों से पता चलता है कि डील तो क्या, अब दूर दूर तक कोई नाम निशान भी नहीं है कि इमरान खान जब जेल से बाहर आया भी सही, या अवामी ताकत से आएगा या वो कानून और इंसाफ के जो हमारे अदालतें बनी हुई उनसे रिलीफ लेकर आएगा। तीसरी खबर ये है कि जो हमारी हुकूमत है ये अचानक अपने ओहदे छोड़कर बाहर मुल्क चली गई है। और वो क्यों गई है, वहां उनका क्या प्लान है? किसी की सर्जरी होनी है, किसी कोई अपना टब्बर समेत चला गया है, किसी ने वहां दुबई में डेरे लगा रखे हैं, अपने बेटों को भी बुलवा लिया है। ये इसके पीछे क्या कहानी है, इसके पर हम थोड़ा सा अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आते हैं इमरान खान साहब वाले के, जो उन्होंने रंदा फेर कर रख दिया है। जो हमारा कोई गुज़श्ता 2 दिन से 5 तारीख के बाद से हमारे साथी बिरादरान हुकूमत ने जो हर TV चैनल पर, यूट्यूब पर ये मुसलसल ये कहते हुए आ रहे हैं कि इमरान खान अमेरिकन इस पॉलिसी के तहत अब बाहर आ जाएंगे, या डोनाल्ड ट्रंप अभी उनके दोस्त हैं, वो सदर बन गए हैं तो उनको बाहर निकालने में कोई ऑफर करेंगे। इमरान खान साहब ने सब के ऊपर रंदा फेर कर रख दिया। वो क्या कहा उन्होंने? सबसे पहले तो उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। इलेक्शन को जो उन्होंने हाईजैक की है वो चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने की है। इन्होंने वही बात दोहराई जो कि साबिक चीफ कमिश्नर रावलपिंडी ने एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये इल्जाम लगाया था कि ये मौजूदा इलेक्शन जो रिग हुआ है इसके अंदर चीफ जस्टिस की फुल हिमायत हासिल है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उनके फैसलों के से तो काजी फैजी साहब के तो ये नजर आ रहा था। उन्होंने कहा है कि ये फिर इस धांधली को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भी चीफ जस्टिस ने उनसे एक अहद मुआहदा किया हुआ है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मौजूदा इलेक्शन जो है इसको तो काजी फैजी साहब का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, और ये धांधली ज़दा हुकूमत है। ना इसके सदर की कोई वैल्यू है, ना इलेक्शन कमिश्नर की कोई वैल्यू है, ना चेयरमैन सेनेट की वैल्यू है, ना वज़ीर आज़म की वैल्यू है। पूरी काबीना हुकूमत पूरी गैर कानूनी और गैर आईनी है, और ये फॉर्म 47 पर बैठी हुई हुकूमत है। अगर ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत अगर कोई बिल से असम्बली से पास भी करवाती है तो उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत होगी? बिलों के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि ये यके बाद 24 घंटे में, रात के अंधेरे में ये सारे बिल पास हो जाते हैं। इनको तीन घंटे भी नहीं दिए गए असेंबली में बहस कराने के लिए। अगर ये 3 घंटे भी दे देते तो इनको लग पता जाता कि इन बिल्स के अंदर है क्या, ये कितना तूफान बरपा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इस पर जो हमारी पार्टी ने स्टैंड लिया है कि ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अंदरूनी मामला उन्होंने कहा कि नहीं है। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का ये कहना था कि मौजूदा गैर कानूनी सेटअप को मौजूदा चीफ जस्टिस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, तो ये न्यूट्रल नहीं है। तो न्यूट्रल चीफ जस्टिस की इसलिए उन्होंने एक्सटेंशन की है कि उनको अपने गैर कानूनी कामों में गैर कानूनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस किस्म के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जरूरत है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कई दिनों से हमें ये आ रहा था कि जी हमारी पाक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट उनको एंगेज कर रही है, उनसे बातचीत का सिलसिला है, तो इधर से ये मालूम होता है कि इमरान खान साहब से कोई बात नहीं हो रही, ना उनसे कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर हो भी रहे थे तो इसका मतलब है वो लाख हो गए हैं।
پھر عمران خان صاحب کا وہ کہنا تھا کہ اگر انہوں نے ECL میں مجھے ڈالنا ہے تو انہیں کہو کہ مجھے مستقل بنیادوں پر ڈال دیں، میں نے باہر نہیں جانا بھائی، میرے سارا مرنا جینا رہنا اٹھنا بیٹھنا یہی پاکستان میں ہے۔ فوجی عدالتوں میں میرا کیس چلنے کی دھمکی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ نہ چلائیں 10 دفعہ چلائیں، یہ خوش ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ میں جھکا ہوں نہ قوم کو جھکنے دوں گا، نہ ہی مجھ سے یہ اس قسم کی کوئی توقعات وابستہ رکھیں کہ میں کوئی معافی مانگوں گا یا کوئی میں ان سے جھکوں گا یا میں ان کے کوئی بات چیت میں آؤں گا، نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ میں ان سے ٹوٹنے والا ہوں۔ پھر عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری رہائی امریکہ سے نہیں ہونی، امریکہ سے رہائی نہیں ہونی، نہ امریکہ اس حوالے سے کوئی اسٹینڈ لے، نہ مجھے اس کی چیز کی کوئی ایز پر لا ضرورت ہے، مجھے اپنی عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آزادی اپنے حقوق پر سمجھوتا نہ کریں، اور یہ آپ اس حوالے سے باہر نکلیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت جلد، یہ مجھے اکیلے کو نہیں پوری قوم کو آزادی ملنے والی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا نا، اس پر ہمارے بڑے سینئر اینکرز ہیں، انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب عمران خان صاحب نے کوئی گنجائش چھوڑی بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں، جو میری پارٹی کو ریلیف ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹرمپ کے آنے کے بعد بہت بڑی طاقت مل گئی ہے، اب ہمارا صحافتی طبقہ یوں چل پڑا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا سٹینڈ بالکل پہلے سے یہی تھا، لیکن گزشتہ دنوں جو سلیمان اکرم راجہ صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن پر یہ بیان دیا تھا کہ یہ پاک آرمی کا انسٹیٹیوشنل انٹرنل میٹر ہے، ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرتے، تو اس پر عمران خان صاحب نے آج دھویا ہے اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو بھی، پارٹی قیادت کو بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کا انٹرنل میٹر نہیں ہے۔ موجودہ غیر قانونی سیٹ اپ کو جو تحفظ دے کر بیٹھا ہوا ہے، جن کے اوپر انہوں نے پر پھیلائے ہوئے ہیں، تو وہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے۔ تو موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایکسٹینشن انہوں نے اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس غیر قانونی حصے میں وہ اپنا حصہ ڈالتا رہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا۔ دوسرا، انہوں نے اپنے پارٹی کو اس کو کارکنان کو بالخصوص رہنماؤں کو سختی سے تنقید کی ہے کہ جس نے باہر نکلنا ہے وہ نکلے، تحریک چلائے اور بھرپور تحریک کی تیاری کرے، جس نے نہیں نکلنا تو پھر وہ میری پارٹی کا حصہ بھی نہیں ہوگا اور آئندہ کے لیے اس کو ٹکٹ بھی نہیں دیے جائیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے سارے مریم نواز، شہباز شریف اور پوری پارٹی باہر بیٹھی ہوئی ہیں، پوری پارٹی کی قیادتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ سارے چور ہیں، انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کر کے، وائٹ کو بلیک کر کے انہوں نے سارا کچھ باہر بھیجنا ہوتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاج بہت مہنگا ہے باہر ملک میں ہمارے پاکستان کے نسبت، لیکن ان کا کوئی گلے میں ہلکی سی خارش بھی آ جائے تو یہ اسپیشل طیارے کر کے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کا چارٹرڈ طیارہ جو اسپیشل گیا ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے، اگر یہ علی امین گنڈا پور لے جاتے تو اس پر تو ہمارے میڈیا والوں نے، ہمارا سوشل میڈیا نے اور دیگر یوٹیوبر نے یقین کو دھمالے ڈال لینی تھی، اور یہاں کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، اور کروڑوں روپیہ قوم کا اور ملک کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ہمارے ٹیکسز کے پیسے وہاں خرچ ہو رہے ہیں، اس پر ابھی عوام کو آواز اٹھانی چاہیے، عمران خان کا کہنا تھا۔ دوسرا ناظرین، عمران خان صاحب کو ایک اور ریلیف بھی ملا ہے آج۔ ایک تو ان کے جو سانِ 9 مئی کے حوالے سے کوئی ضمانتیں تھی وہ کنفرم ہوئی ہیں، دوسرا ان کا جو توشہ خانہ 2 تھا اس سے ان کی جو بیل تھی اس پر اس کا جو پہلے آلریڈی بشرا بیوی کو تو بیل مل چکی ہے، اس پر عمران خان صاحب کے فیصلے کو محفوظ کیا گیا ہے، لیکن عینی ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ اس میں بیل عمران خان صاحب کو مل جائے گی۔ اگر عدالتوں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا تو پھر عمران خان صاحب کو کسی سے ڈیل کر کے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے آنے کی تو میرا خیال ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر عدالتوں کے ہی ذریعے آنا چاہتے ہیں اور اپنی جو عوام کے بل بوتے پر آنا چاہتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب نے آج اسٹریٹ فارورڈ کہا ہے۔ تیسری خبر جو اہم ہے وہ ہم آپ کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شریف کے دونوں بیٹے، شہباز شریف کے دونوں بیٹے، اور یہ سارے اس میں باہر ملک چلے گئے، اور یہ کیوں چلے گئے ہیں؟ کوئی کیوں یہ کہتا ہے کہ میرے گلے کا میں کوئی خارش ہو رہی ہے، میں نے اس کی سرجری کرانی ہے،
آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ میرا جو 1 مہینہ پاکستان میں گزر گیا تو میں تو وزٹ کے لیے دبئی آتا رہتا ہوں. بلاول بھٹو سے تو وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے جہاں آئے ہیں اور وہ کوئی مشاورت بھی کرنی تھی. دوسرا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میرے آفیشیل وزٹ ہے, میں نے ان کے لیے جانا ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لابنگ کرنی تھی امریکہ میں اس لیے چلا گیا ہوں. یہ ایک پورا بھونچال سا آیا ہوا ہے. اگر یہ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے, کوئی ایسی کھچڑی بن رہی ہے اور ان کو کوئی اب لگ رہا ہے ایسا. ایک سینئر صحافی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ موجودہ سیٹ اپ اب جانے والا ہے شاید, اس لیے ان کو پتہ چل گیا ہے. وہ اس لیے کہ اب قومی حکومت بنانے کے لیے نا ایک قومی دھارے میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی لانے کی کوشش کی جائے گی. یہ قومی حکومت بنائے جانے کا سوچا جا رہا ہے. پر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے, جو بھی ہو ہمارے ملک اور قوم کے لیے اچھا ہو, اور جو بھی فیصلے ہوں ہمارے ملک اور قوم کے لیے ہوں. کہ ہم تو اس ٹائم معیشت کی جو جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, مہنگائی کی تعداد میں پھنسے ہوئے ہیں, جس سے اللہ پاک ہمیں نجات دلائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.